الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی مناسبت سے اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا، کچھ کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر انسان دنیا میں محبت کرتا ہے، کوئی ماں سے محبت کرتا ہے، کوئی اولاد سے محبت کرتا ہے، کوئی دنیا سے اور مال و متاع سے، دولت سے محبت کرتا ہے. لیکن ایک محبت ان سب محبتوں سے بڑھ کر ہے، وہ محبت ہمیں کرنی چاہیے، اور اس محبت کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے. جس محبت کے بغیر ہمارا ایمان اور ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا ہے. وہ محبت کس کی محبت ہے؟ وہ محبت پیارے حبیب تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور اس محبت کے بنا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، انسان نجات نہیں پا سکتا ہے. یہ محبت لازمی ہے، ضروری ہے. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لینے سے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کر لینے سے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لینے سے انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس دنیا میں جتنی بھی قومیں پائی جاتی ہیں، جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں، جتنے بھی افراد پائے جاتے ہیں، وہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، سوائے دہریوں کے. وہ تو کچھ بھی نہیں مانتے، ان کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور ہی نہیں ہے. تو باقی جتنی قومیں ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار کرتی ہیں کہ کوئی ہے پالنے والا، کوئی ہے پالنہار، کوئی ہے سنسار کو بنانے والا اور اس کے نظام کو چلانے والا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے سے صرف انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اگر انسان کو کامیابی چاہیے، انسان کو نجات چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے. یہ جو دل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. دل کے اندر جو آواز آتی ہے دھک دھک کی، اس کو جب سائنسدانوں نے جانچا اور اس کی تحقیق کی، جو ہر انسان کے دل سے دھک دھک کی آواز آتی ہے، انسان اسے محسوس کرتا ہے. جب انہوں نے اس کو جانچا، تحقیق کی اور اس کی آواز کو بڑا کر کے دیکھا، جیسا کہ مشینوں کے ذریعے بعض چیزوں کو بڑا کر کے دیکھا جاتا ہے، پھیلا کر کے دیکھا جاتا ہے، جب اس کو پھیلا کر کے دیکھا تو پتہ چلا کہ اس دھک دھک کی آواز سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے. یہ سائنسدانوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ چرند پرند ہوں یا جنگلات میں رہنے والے چوپائے ہوں، جب ان کی دھڑکن کی آواز کو چیک کیا گیا، اس کی تحقیق کی گئی، تو پتہ چلا کہ جو دھک دھک کی آواز آتی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے. تو چاہے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانو یا نہ مانو، لیکن یہ تمہارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان رہا ہے. تمہاری زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اقرار کرے یا نہ کرے، لیکن یہ دل تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ایک پالنے والا ہے، ایک پالنے والی ذات ہے.
جو سب کو چلا رہی ہے، سب کو پال رہی ہے۔ یہ دل اتنا اہم ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ فاذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے تو انسان کا پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، پورا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب یہ بگڑ جاتا ہے تو انسان کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ جب انسان کا دل صحیح ہوتا ہے، دل صحیح طریقے سے چلتا ہے تو انسان کی جسم کی جو پوری مشین ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرتی ہے، صحیح چلتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت ہے، نبی کی اطاعت نہیں ہے تو انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کی محبت ہے، نبی کی محبت نہیں ہے تو انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے بتا دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، تم اس بات کا دم بھرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو تمہارا یہ دعویٰ اس وقت سچا سمجھا جائے گا جب تم میری اتباع کرو گے، یعنی رسول کی اتباع کرو گے، رسول کی پیروی کرو گے۔ اور رسول کی پیروی کیے بغیر، رسول کی اتباع کیے بغیر اللہ کی محبت اگر تم دعویٰ کرتے ہو تو تمہارے اندر محبت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ مجھے کسی سے محبت ہے، کسی سے پکی دوستی ہے، اور دوسری طرف اسے وہ چائے پلانے کے لیے تیار نہ ہو، تو کیا سمجھا جائے گا؟ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ بس بات ہے، محبت نہیں ہے، دوستی نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن آپ سے ملاقات نہ کرنا چاہتا ہو تو یہ محبت نہیں سمجھی جائے گی، بلکہ جھوٹا دعویٰ سمجھا جائے گا۔ تو اللہ کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ضروری ہے۔ بغیر اطاعت و فرما برداری کے محبت کا دعویٰ، اطاعت کا دعویٰ بیکار ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم کریں اس بات کو مان لو، اس کا اقرار کر لو، اور جس بات سے روکیں تو رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ ایک جگہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، اسوہ ہے۔ اگر تم نبی کی پیروی کر رہے ہو، نبی کی اتباع کر رہے ہو، تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہاں تم اللہ کی پیروی کر رہے ہو، اللہ کی اتباع کر رہے ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بغیر حکم کے کچھ نہیں بولتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحی۔ تو اللہ سے محبت ہو، رسول سے محبت ہو، اور اللہ سے محبت، رسول سے محبت کب سمجھی جائے گی؟ جب ہم اللہ کے احکامات پر چلیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پر عمل کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے۔ ہم زبان سے بھلے ہی کہتے رہیں کہ اللہ سے ہمیں محبت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن ان کے حکموں پر نہ چلیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چلیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلیں، تو یہ محبت کا دعویٰ کھوکھلا ہے، بیکار ہے۔ ایسے دعوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ محبت وہ تھی جو صحابہ کرام نے کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیسی محبت کی تھی، اس کی مثال دنیا پیش کرنے سے عاجز ہے، قاصر ہے، مثال پیش ہی نہیں کر سکتی ہے۔ تمام انبیاء کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہستی گزری ہے، سب سے بڑی ہستی، سب سے اچھا انسان، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کیسی محبت کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور ایسے ماحول میں نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے جس کو یقین آیا آپ کی بات پر، جس نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کو مانا، وہ کون تھا؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مال جمع کرنے کا حکم دیا کہ اپنے اپنے گھروں سے مال لے کر آؤ۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنے گھر گئے، سارے مال کا آدھا حصہ لے کر آ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور جو مال لے کر آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ گھر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا کا سارا مال لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ کیا تھی؟ یہ محبت تھی، یہ جذبہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا، کہ ایک حکم سنتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس پر جان دینے کے لیے، مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، جیسا کہ آپ کا معمول تھا کہ آپ گشت کیا کرتے تھے، لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ آپ گشت کر رہے تھے کہ آپ کے کانوں میں ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی، آپ ٹھہر گئے، سننے لگے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہی ہے، کچھ اشعار پڑھ رہی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہو رہی ہے، آپ کی تعریف ہو رہی ہے، آپ کی ثنا بیان کی جا رہی ہے۔ آپ ٹھہر گئے، سننے لگے۔ جب وہ بوڑھی عورت رک گئی، خاموش ہو گئی، تو آپ نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر تشریف لے گئے اور فرمانے لگے کہ جو تم ابھی پڑھ رہی تھی وہ اشعار پھر سے سناؤ۔ ایسی تڑپ تھی ان کے اندر کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنتے ہی رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور آپ کی تعریف سنتے ہی رہیں۔ فرمانے لگے کہ وہ اشعار پھر سے پڑھو۔ وہ بوڑھی عورت پھر سے پڑھنے لگی، آپ بیٹھ گئے زمین پر اور سنتے رہے۔ وہ اشعار تو عربی میں تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی لوگ درود و سلام بھیجتے ہیں جو پاک ہیں اور اچھے لوگ ہیں، اور موت تو یقینی ہے، ہر ایک کو آ کر رہے گی۔ کاش کہ مجھے یقین ہو جائے کہ مجھے میرے محبوب سے ملنا ہے اور ملاقات کرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر وہاں بیٹھ گئے، روتے رہے۔ تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اتنا غمگین ہوئے کہ آپ کئی دن تک بیمار رہے۔ یہ کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت تھی۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، اور وہ آپ کے نشانات قدم گن رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے جا رہے ہیں، میں ان کے نشانات قدم کو گنوں گا کہ کتنے قدم ہوتے ہیں۔ صحابہ نے یہ دیکھ لیا، صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے نشانات قدم گر رہا ہوں، کہ قدم کے کتنے نشانات میرے گھر تک ہوں گے، اور میرا یہ ارادہ ہے کہ جتنے قدم پڑتے چلے جائیں، چاہے وہ 50 قدم ہوں، میں ان قدموں کے بدلے میں ایک غلام آزاد کروں گا۔ اس زمانے میں غلام ہوتے تھے جن کی قیمت درہم اور دینار سے ہوا کرتی تھی، آج کے اعتبار سے لاکھوں کی قیمت بنے گی۔ یہ کیا تھا؟ یہ جذبہ محبت کا تھا، محبت کا یہ جذبہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ نوجوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ کی خدمت بھی کرتے رہے۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بن گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم ہوا، جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ اور یہ کچھ امانتیں ہیں جو مکہ کے لوگ امانتیں رکھا کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ آپ کو امین سمجھتے تھے، صادق سمجھتے تھے، اور آپ بے شک صادق تھے، امین تھے۔ وہ تو جب نبوت کا اعلان کیا ہے تو ان لوگوں نے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا۔ بہت لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا۔ وہ رات کیسی خطرناک رات تھی،
कुफ्फार मुशरिकीन घेरे हुए थे कि किस तरीके से वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को वो अमानतें हवाले करते हैं, उनको अपने बिस्तर पर सुला जाते हैं और आप निकल जाते हैं। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि रात कितनी ख़तरनाक रात होगी कि कुफ्फार मुशरिकीन हमला करना ही चाहते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेट गए बिस्तर पर। जब सुबह हुई, कुफ्फार ने देखा, मुशरिकीन ने देखा कि कोई आराम से लेटा हुआ है, आए देखा तो हज़रत अली लेटे हुए थे। ये हिम्मत किसकी थी? ये हिम्मत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और ये किसकी मोहब्बत थी? ये किसका हुक्म था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के सामने अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। तो मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जिस चीज़ का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे दें उसको कर गुजरो, और जिस चीज़ से तुमको मना कर दें उससे बाज आ जाओ। ये है मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये मोहब्बत नहीं है कि हम ज़बानी दावा करते रहें कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो और आपकी सुन्नतों को ठुकराते रहें। हम ये दावा करते रहें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत है और आपकी जो सीरत है, आपका जो तरीक़ा है, हम उस पर अमल ना करें। सीरत मनाने की चीज़ नहीं है, सीरत अपनाने की चीज़ है। आज हम सीरत को मनाते हैं, अपनाते नहीं हैं। तो सीरत क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा। अगर ये तरीक़ा हमारे अंदर आ जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे अंदर आ जाए, तो समझ लेना कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। अगर वो तरीक़ा नहीं है, वो सीरत नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिल के अंदर नहीं है, चाहे आप जितना भी दावा करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।